اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک عائلا فاغنا۔ ناظرین محترم، آج کی یہ تاریخ ماہ رمضان المبارک کی 10 تاریخ کہ جو بہت غمناک اور جاسوس تاریخ ہے کہ جو جناب خدیجہ کی وفات سے منسوب ہے، لہٰذا اس جاسوس تاریخ کے موقع پر آپ تمام ناظرین کی خدمت میں اور بالخصوص اپنے وقت کے امام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ جناب خدیجہ کے بارے میں کچھ خصوصیات اور کچھ امتیازات پائے جاتے ہیں کہ جیسا کہ قرآن نے اعلان کیا ہے کہ پیغمبر کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، لیکن تمام ازواج نبی میں اور جناب خدیجہ میں کچھ خصوصیات اور امتیازات پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ امتیاز جو حضرت خدیجہ کو دوسری ازدواج سے متمایز کرتے ہیں، جدا کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ سب سے پہلی خصوصیت جناب خدیجہ کی یہ ہے کہ جناب خدیجہ وہ خاتون کا نام ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تک جناب خدیجہ زندہ رہیں تو رسول نے آپ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی، اور یہ پہلی خصوصیت تھی۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جب جناب خدیجہ نے رسول سے عقد کیا ہے اعلان رسالت سے 15 سال پہلے، ابھی رسول نے اعلان رسالت نہیں کیا، جناب خدیجہ نے رسول سے شادی کی، اور جب اعلان رسالت کیا تو رسول کے ہاتھوں پر بیعت سب سے پہلے جناب خدیجہ نے کی اور سب سے پہلے رسول خدا پر ایمان لائیں۔ تو لہٰذا تمام ازواج میں اور جناب خدیجہ میں یہ فرق ہے کہ جو بعد کی خواتین اور بعض ازواج ہیں انہوں نے رسول کے اعلان رسالت کے بعد رسول کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے، اور لیکن جناب خدیجہ نے اعلان رسالت کے وقت سب سے پہلے رسول کے اوپر ایمان لائی ہیں۔ یہ دوسری خصوصیت تھی۔ اور تیسری خصوصیت اور سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جناب خدیجہ کے مال کو اپنا مال کہا، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، قرآن کی تلاوت کیا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، کہ اللہ نے جب اپنے رسول کو ضرورت مند پایا، نیاز مند پایا، تو اپنے رسول سے خطاب کر کے فرمایا، اے نبی میں نے تم کو بے نیاز کیا۔ اور کس چیز سے بے نیاز کیا؟ یہ تب پتہ چلا کہ جب جناب خدیجہ اپنے گھر سے رخصت ہو کر کے رسول کے گھر تشریف لائی ہیں اور صرف ایک صندوق لے کر کے رسول کے گھر آئیں اور لا کر کے پیغمبر کے پہلو میں وہ صندوق رکھ دیا۔ رسول نے پوچھا، اے بی بی، اے خدیجہ، یہ کیا ہے؟ یہ کیسا صندوق ہے؟ تو جناب خدیجہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ وہ صندوق ہے کہ جو تمام مال دنیا میرے پاس موجود ہے، اس کی چابیاں اس صندوق کے اندر موجود ہیں، اور یہ جو چابیاں موجود ہیں یہ مال آپ کا ہے، لہٰذا آپ جس طریقے سے چاہیے اللہ کی راہ میں اسے خرچ کریے۔ اسی لیے اللہ نے جناب خدیجہ کے مال کو اپنا مال کہا اور کہتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اے اللہ کے اے رسول، ہم نے آپ کو ضرورت مند پایا، نیاز مند پایا، اور ہم نے آپ کو بے نیاز کر دیا۔ کس کے مال سے بے نیاز کیا؟ اللہ نے خدیجہ کے مال سے بے نیاز کیا، لیکن اللہ نے خدیجہ کے مال کو اپنا مال کہا کہ اے رسول، میں نے اپنے مال سے تمہیں بے نیاز کیا ہے، یعنی خدیجہ کا مال کو اللہ اپنا مال کہہ رہا ہے۔ یہ تیسری خصوصیت تھی۔ اور چوتھی خصوصیت جناب خدیجہ کی اور دوسری ازواج نبی میں یہ ہے کہ جناب خدیجہ کی جب ولادت کا وقت قریب آیا، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ شکم مادر میں ہیں، لیکن ابھی ولادت نہیں ہوئی ہے کہ ایک دن کیا ہوا کہ رسول
گھر میں اچانک داخل ہوئے کہ رسول نے کیا دیکھا کہ جناب خدیجہ کسی سے بات کر رہی ہیں، جناب خدیجہ کسی سے گفتگو کر رہی ہیں۔ تو رسول آتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے کہتے ہیں اے خدیجہ آپ کس سے بات کر رہی ہیں؟ تو جناب خدیجہ کہتی ہیں اپنے شکم کی طرف اور اس مولود کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جو میرے شکم میں مولود ہے میں اس سے گفتگو کر رہی ہوں۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا اے خدیجہ ابھی کچھ دیر پہلے جبرائیل نازل ہوئے تھے اور جبرائیل نے یہ بشارت دی ہے کہ جو تمہارے شکم میں جو مولود ہے وہ بیٹی ہے، اور پروردگار عالم اس بیٹی کے ذریعے سے میری نسل کو آگے بڑھائے گا، اور اس کی نسل کو اللہ نے بابرکت قرار دیا ہے، اور پروردگار عالم نے اس کی اولاد کو ختم نبوت کے بعد روئے زمین پر اپنی حجت قرار دیا ہے۔ یہ چوتھی فضیلت تھی جناب خدیجہ کی، اور آخری فضیلت جناب خدیجہ کی وہ یہ ہے کہ جناب خدیجہ جب اس دنیا سے جانے لگی ہیں کہ دیکھیے جب کوئی دولت مند ہوتا ہے، ثروت مند ہوتا ہے، تو جب وہ دنیا سے جانے لگتا ہے تو اسے فکر ہوتی ہے کہ میرے کفن کا انتظام کیسے ہوگا۔ تو لہٰذا جب جناب خدیجہ اس دنیا سے جانے لگیں تو جناب خدیجہ نے رسول سے یہ نہیں کہا کہ میرے کفن کا انتظام کہاں سے ہوگا، بلکہ اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو بلایا اور کہا کہ جاؤ اپنے بابا کو بلا لاؤ۔ جناب فاطمہ گئیں اور اپنے بابا کو بلا کر کے لائیں، یعنی رسول کو بلا کر کے لائیں۔ رسول جناب خدیجہ کے پاس آ کر کے کھڑے ہو گئے، کہا اے خدیجہ کیا ہوا؟ اب جناب خدیجہ کا انداز دیکھیے، جناب خدیجہ نے کہا اے اللہ کے رسول میں اس دنیا سے جا رہی ہوں، میں اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہوں، لہٰذا میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے کوئی دنیا کے معمولی کفن میں دفن مت کریے گا، مجھے کوئی دنیا کا معمولی کفن مت دیجیے گا۔ پھر کہتی ہیں اے اللہ کے رسول مجھے وہ کفن دیجیے گا، وہ پیراہن جو آپ وحی کے نزول کے وقت آپ پہنا کرتے تھے، اس پیراہن میں مجھے دفن کریے گا۔ ابھی جناب خدیجہ اور رسول اکرم میں گفتگو ہو رہی تھی، ایک مرتبہ جبرائیل نازل ہوئے، اور جبرائیل نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، اللہ نے جنت سے یہ کفن بھیجا ہے اور کہا ہے کہ خدیجہ کے کفن کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ لہٰذا آپ ناظرین آپ دیکھیں کہ جناب خدیجہ اس خاتون کا نام ہے کہ جس کو اللہ نے جنت سے بھی کفن بھیجا اور رسول نے اپنے پیراہن بھی کفن کے طور پر دیا۔ لہٰذا کوئی ایسی خاتون نہیں ہے کہ جس کو دو کفن دیا گیا ہو، صرف جناب خدیجہ کی ذات ہے کہ جن کو دو کفن دیا گیا، ایک رسول کا پیراہن دیا گیا اور دوسرا جنت سے جو کفن آیا تھا اس میں جناب خدیجہ کو دفن کیا گیا۔ تو عزیزو ایسی خاتون کہ جس کے اندر اتنے فضائل، اتنے امتیازات اور خصوصیات پائے جاتے ہوں، تو ایسی خاتون جب اس دنیا سے چلی جائے گی تو رسول کے اوپر کیا گزرے گی؟ کہ اکثر روایت میں ملتا ہے کہ جب جناب خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو رسول گوشے میں بیٹھ کر کے خدیجہ کو یاد کر دیا کرتے تھے اور آنسو بہاتے تھے۔ خدیجہ آپ نے بھی چچا کے بعد ساتھ چھوڑ دیا۔ تو عزیزو یہ وہ خدیجہ کا مقام تھا کہ رسول کے جانے کے بعد بھی جناب خدیجہ کو یاد کرتے تھے اور گریا کرتے تھے، اور اس سال جناب خدیجہ کا انتقال ہوا ہے اور جناب ابو طالب کا انتقال ہوا ہے۔ رسول نے سال کو عام الحزن سے تعبیر کیا۔ والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔